السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کہ نفرت بھلا کے دوستو الفت کیا کرو، نفرت بھلا کے دوستو الفت کیا کرو، چھوٹی سی زندگی ہے محبت کیا کرو، ایک دوسرے سے ہندو مسلمان آپ بھی، ایک دوسرے سے ہندو مسلمان آپ بھی، عید اور دیوالی ہو نہ ہو دعوت کیا کرو۔ محترم حضرات، یہ 3 چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پارہ نازل کیا ہے، قرآن مقدس میں کتنے پارے ہیں۔ دوسرا، قرآن مقدس میں سورت کتنی ہے۔ نمبر 3، قرآن مقدس میں بسم اللہ کتنے ہیں۔ ان 3 چیزوں پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا اور آپ حضرات تک کے وہ بات پہنچاؤں گا کہ قرآن مقدس میں سورت کتنی ہیں اور قرآن مقدس میں بسم اللہ کتنے ہیں اور قرآن مقدس کے اندر پارے کتنے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس یعنی بابرکت کتاب کے اندر سورت اللہ تبارک و تعالی نے کتنا نازل فرمائی ہے۔ تو دوستو جناب آپ حضرات کو بتا دیں ہم کہ قرآن مقدس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سورتیں نازل فرمائی ہیں وہ 114 سورت ہے، وہ 114 سورت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کے اندر جو سورتیں نازل فرمائی وہ ایک بار میں نہیں نازل فرما دیا، وہ ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتے گئے۔ جیسے جس طریقے سے ضرورت پڑتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے نازل فرماتے گئے اور اتارتے گئے۔ حالات کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کو نازل فرماتے گئے۔ ایسے کر کے 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جانکاری بڑھیا لگی ہوگی۔ تو اب آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ کتنا نازل فرمایا ہے۔ تو دوستو بتا دیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سورت نازل فرماتے تھے، کوئی سورت نازل فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ بسم اللہ بھی نازل فرماتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ 114 سورتیں ہیں تو 114 بسم اللہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 114 سورتیں تو نازل فرما دی ہے، 114 بسم اللہ نہیں نازل فرمایا ہے۔ اس لیے نہیں نازل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کچھ ناراض چل رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ناراض چل رہے تھے، جو کہ اس سورت کے ایک ایسی سورت ہے جس کو نازل کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ خفا تھے، ناراض تھے، خفا تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں نازل فرمایا، اور وہ کوئی دوسری سورت نہیں بلکہ وہ سورۃ توبہ ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ توبہ کو نازل فرمانے کی ارادہ فرمائیں تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ خفا تھے، ناراض تھے، صحابہ اکرام سے بھی ناراض تھے، اور ہوئی تھی جس جنگ کی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ خفا تھے، ناراض تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے ساتھ میں بسم اللہ نازل نہیں فرمایا۔ اس اعتبار سے اب یہ ہو گیا کہ 114 سورتیں ہو گئی اور 113 بسم اللہ ہو گئے، 113 بسم اللہ ہو گئے۔ اس لیے 100 سورت زیادہ ہو گئی اور ایک بسم اللہ ایک سورت کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سورت کو نازل فرماتے تو اس کے ساتھ میں بسم اللہ ضرور نازل فرماتے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات ہو گئی 2 بات۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پارے کتنے نازل فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام آپ کو بتا دیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 30 پارے پورے نازل فرمائے ہیں۔ مکمل اللہ تبارک تعالیٰ نے 30 پارہ نازل فرمایا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا ہے۔ 30 پارہ یعنی پہلا پارہ
अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और 15 पारा फ़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम 15 पारा है। उसके बाद में 30वां पारा जिसको हम और आप अम्मा पारा कहते हैं वो 30वां पारा है, वही आखिरी पारा है। और सूरह नास आखिरी सूरत है अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल फरमाई है। तो इस एतबार से 114 सूरतें हो गई कुरान मुक़द्दस के अंदर और 113 बिस्मिल्लाह हो गए। और कुरान मुक़द्दस के अंदर पारे की बात आती है तो पारा अल्लाह तबारक ताला ने 30 नाजिल फरमाया है। तो दोस्तों अब आपको उम्मीद है कि ये चीज़ जान करके आपको बहुत खुशी हुई होगी और बहुत मसर्रत हासिल हुई होगी। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अगर अच्छी लगी हो तो, ना अच्छी लगी हो तो भी बताइए। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि अगर मेरी वीडियो के अंदर जानकारी में कोई कमी रह गई हो, कोई डाउट रह गया है आप हजरात को, तो आप हजरात कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मौलाना आपने ऐसा बताया है और ऐसे होना चाहिए। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।